حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کے پنجرے میں قید کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے انہیں انگور کے گوشے کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں پھلوں کا موسم نہ تھا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا تھا۔ پھر مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مشرکین کے پاس ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش کو سولی پر سے اتار کر لائے؟ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی اور روانہ ہو گئے۔ وہ رات کو چلتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ یوں وہ اس سولی کے پاس پہنچ گئے جہاں 40 محافظ موجود تھے۔ وہ سب کے سب سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی پر سے اتارا اور گھوڑے پر رکھا۔ اگرچہ آپ کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، خون میں سے مشکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بات کی خبر ہوئی تو چاروں طرف تیز سوار دوڑا دیے گئے۔ کچھ تیز سواروں نے آپ دونوں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ لاش کو جو ہی زمین پر رکھا تو لاش کو زمین نگل گئی۔ اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیغ الارض کہا جاتا ہے، جن کو زمین نگل گئی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں زبیر بن العوام ہوں اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب میری ماں ہے، اور یہ میرے رفیق مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمہارا جی چاہے تو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے لڑیں، اور چاہو تو لوٹ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ کفار لڑے بغیر واپس لوٹ گئے۔ دونوں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خدمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں اصحاب کی فرشتوں میں تعریف ہو رہی ہے۔